اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم انرجی لیول کو قائم رکھنے اور بہتر رکھنے کی گفتگو کر رہے ہیں۔ الزبتھ سانڈرز گریس کے آرٹیکل کا میں ریفرنس میں نے دیا ہے جو پچھلے سال پبلش ہوا ہے ہارورڈ بزنس ریویو میں، ہاؤ ٹو مینیج یور انرجی، اس ٹاپک پہ ہے بیسکلی۔ تو انہوں نے 4 فیکٹرز کی بات کی ہے۔ 2 کی بات ہم نے پچھلے نشست میں کر لی تھی کہ ایک اپر اور لوور باؤنڈری سیٹ کر لیجئے لمٹس کی کہ اس سے زیادہ اور اس سے کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی ٹینڈنسی کو سمجھ لیجئے، اور اس ٹینڈنسی کو سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی یوزول طریقہ کار، آپ کی عادت، آپ کی پریکٹس کیا ہے، تو اس کے آس پاس اس کو بہت زیادہ اگر آپ چینج نہیں بھی کریں تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیجئے۔ یہ 2 چیزوں کی ہم نے بات کی تھی۔ آج تیسری اور چوتھی چیز کی بات کرتے ہیں۔ تو تیسری چیز جو انہوں نے کہی ہے انرجی کو مینیج کرنے کے لیے، وہ ہے کہ بلڈ ان ریسٹ اینڈ ریکوری، کہ پیریوڈیکلی یو مسٹ گیو یور سیلف ٹائم، کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ریکور کر سکیں اور ریسٹ کر سکیں، اپنے آپ کو ریسٹ دے سکیں اور ریکوری کر سکیں۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں انٹرسٹنگ ہیں۔ دیکھیے، ریسٹ سے ہماری مراد یہ نارملی ہوتی ہے کہ یار میں 4 گھنٹے فالتو سو جاؤں۔ Is it really rest? Does it make us more energetic? واقعی ہوتا ہے ایسا؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص اپنی نارمل روٹین سے، ایسا نہیں کہ میں کبھی نہیں سویا، کبھی کسی وقت میں ہم بھی حرکت فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ طے ہے کہ جو بھی میرا ایک نارمل سلیپنگ پیٹرن ہے، اگر میں اس سے 2-3-4 گھنٹے ایکسٹرا سوتا ہوں زور لگا کے، تو اس کے بعد میں کبھی فریش ہو کے نہیں اٹھتا، کوئی بھی نہیں اٹھتا۔ اس کے بعد وہ طبیعت پہ بوجھ ڈال کے ہی اٹھتے ہیں، او ہو یار کیا ہے، اوور سلیپٹ، آئی جسٹ اوور سلیپٹ یو نو، بس وہ سر میں درد ہو گیا، فلاں ہو گیا، طبیعت ڈاؤن ہو گئی۔ باز نہیں آتے، پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں یار کچھ اور سو لیں، لالچ تھوڑا سا کر لیں۔ تو ریسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریسٹ دیجئے، اس سے جو کہ آپ کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بریک اوے کیجئے اور اپنے آپ کو بریک دیجئے بیسکلی، تاکہ آپ کچھ اور کر لیں، آپ کی توجہ کہیں اور ہو جائے، اور آپ کی جو بالکل ہی ہے کہ جس کی چیز کے ساتھ آپ مستقل جڑے ہوئے ہیں اس سے ذرا سا ہٹ جائیں، تو آپ کو تھوڑا بریک کی وجہ سے ریسٹ مل جائے گا آپ کو۔ ڈو سم تھنگ ایلس، فار ایگزامپل، جیسے کچھ لوگ ہیں نا وہ کتاب پڑھ لیں تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، دے گیٹ ریفریشڈ ایکچولی۔ کچھ لوگ ہیں جو گارڈننگ کر کے بڑے ریفریشڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو واک کر کے ریفریشڈ ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کام ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں ایکچولی، ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں کسی اور دنیا میں ہی ہوتے ہیں۔ تو ریسٹ سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریسٹ دیجیے، اور اگر کبھی آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ جہاں پہ آپ فور سیورل ڈیز آپ سلیپ ڈپرائیوڈ ہیں، یعنی آپ کے پاس اتنا کام ہے اور اتنا پریشر ہے کام کا کہ آپ کو جو آپ کی نیند نارملی ملتی ہے یا جو آپ لینا چاہتے ہیں اتنی بھی نہیں مل رہی، تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک ریسٹ کا تھوڑا سا پیریڈ دے دیجیے، بریک اوے فرام دیٹ تھنگ، اور کوشش کیجیے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو گیو یور سیلف ریسٹ۔ سو بریک کرنا ضروری ہے، اور ریسٹ دینے کی شکلیں مختلف ہیں۔ آپ آرام کر کے بھی ریسٹ دے سکتے ہیں، آپ کو ایسا کام کر کے بھی ریسٹ دے سکتے ہیں جو آپ کی طبیعت کو اچھا لگتا ہے، رائٹ؟ جو ریکوری ہے، ریکوری از ڈفرینٹ۔ ریکوری از مور لائک اے فزیکل تھنگ، یو نو، اور ریکوری کا معاملہ وہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈالیے، کیونکہ اس سے انرجی کا لیول بلڈ ہوگا۔ واک کیجئے، جم کیجئے، ایکسرسائز کیجئے، گھر پہ کیجئے، کہیں بھی کیجئے، لیکن فزیکل ایکٹیویٹی کیجئے، ریکوری اس سے ہوگی۔ اپنی ڈائٹ بہتر کر لیجئے، اس سے ریکوری ہوگی، جو ہم نے پہلے بھی باتیں کی ہیں۔ اپنا سلیپ کا پیٹرن ٹھیک کر لیجئے، اس سے ریکوری ہوگی۔ سو ریسٹ اینڈ ریکوری 2 الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ ریکوری وہی ہے جو بہت تفصیل میں ہم نے بات کی ہے، جہاں پہ فزیکل انرجی کی ہم بات کر رہے تھے جب ہم نے پچھلی نشستوں میں، تو اس میں ہم نے بڑی تفصیل میں اس پہ بات کی تھی 3 فیکٹرز کی، کہ ہماری ڈائٹ، ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹی کا پیٹرن ہے، اور ہمارے جو سلیپ کا پیٹرن ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری فزیکل انرجی کو بلڈ کرتی ہیں، یہ ریکوری ہے۔ تو ریکوری تو ادھر سے ہی آئے گی۔ اور جو ریسٹ ہے، ریسٹ کی 2 شکلیں، جیسے میں نے کہا کہ ایک تو واقعی ریسٹ از ریسٹ،
بریکنگ اوے فرام ورک. دوسرا یہ ہے کہ بریکنگ اوے فرام ورک بٹ ناٹ ریئلی ریسٹنگ بٹ ڈوئنگ سم تھنگ جو کہ آپ کو ری انرجائز کر دیتی. جو بھی ایکٹیویٹی آپ کو ایسی بہت ہی پسند ہے تو آپ جیسے ہی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے انرجی کا لیول ہی اچانک ہی امپروو کر جاتا ہے. تو یہ تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ بلڈ ان ریسٹ اینڈ ریکوری. چوتھا فیکٹر وہ یہ فرماتی ہیں کہ گیو یور سیلف بریدنگ روم. اچھا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھیے جب ہم ایک روٹین میں مبتلا ہوتے ہیں، میں مبتلا ہی کہوں گا ظاہر ہے، تو ہم بڑے شدید اس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی وہ ایک چل رہا ہے معاملہ، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی لوگ ہیں، وہی گفتگو ہے، وہ چل رہی ہے. اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس سے الگ ہٹ کے کچھ دیکھ سکیں. اچھا وہ گفتگو کے اینگلس بھی وہی چل رہے ہیں، اسی لائن میں گفتگو چلے جا رہی ہے، سب آرگیومنٹس بھی وہی ہیں. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے آنیسٹلی. یعنی ہر سینئر مینیجر کی تو پرٹیکولرلی یہ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کانشیسلی بریک اوے کر سکے ذہنی طور پہ کہ بس میں لیٹ می لک ایٹ اٹ فرام اے ڈفرنٹ اینگل، لیٹ می بریک اوے فرام واٹ ایور از ہیپننگ ہیئر، اور میں اپنے آپ کو ذرا الگ کر کے اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ لازمی دیکھیے، کیونکہ یہ بریدنگ روم بھی ہے بیسکلی. کئی ایگزامپلس ہیں اس کی جو لوگوں نے کوٹ بھی کی ہیں مختلف جگہوں میں، مختلف شکلیں ہیں اس کی بیسکلی. یعنی ایسے بھی ہیں سینئر ایگزیکٹوز جو جب انہیں بڑا ضروری کام کرنا ہوتا ہے تو اپنے آفس سے اٹھ کے کہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کانفرنس روم میں جا کے بیٹھ جائیں گے، فون بھی اپنے دفتر میں چھوڑ جائیں گے، ان کا جو ای میل والا جو معاملہ ہے، جو ان کا کمپیوٹر ہے، ڈیسک ٹاپ پڑا ہے، وہ بھی آفس میں پڑا ہے. دے ول ناٹ لک ایٹ این ای میل، دے ول ناٹ بی لکنگ ایٹ دی فون ایکچولی. پھر وہ جا کے بیٹھ کے چپ کر کے کانفرنس روم کے کسی کونے میں اپنا وہ کام کر لیں گے جو انہیں کرنا ہے، غور کرنا ہے، کوئی انالیسس کرنا ہے، کچھ لکھنا ہے، کچھ بنانا ہے، وہاں بیٹھ کے بنا لیں گے. جو اور بھی سینئر لوگ ہیں جو اس طرح سے غائب نہیں ہونا چاہتے، وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ میں 2 گھنٹے کے لیے میں کچھ کام کر رہا ہوں، سو آئی ول ناٹ ٹیک اینی وزٹرس اور اینی فون کال. اگر آپ کو کوئی بڑی ایمرجنسی ہو تو میرے موبائل پہ فون کر لیجیے گا. تو موبائل اگر تو کوئی آئے گا ان میں سے کسی کا تو وہ کر لیں گے اٹینڈ اس کا، جو کہ اکثر نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ ادروائز دے ول بی کائنڈ آف شٹنگ آف فرام پیپل اینڈ ایوری تھنگ. اور اس دوران وہ اپنا بریدنگ روم ان کو مل جائے گا اور بریدنگ سپیس لے کے اپنے حصے کا جو بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کی یہ بات انہوں نے کہی ہے. یہ وہ سب چیزیں ہیں جن سے آپ اپنی انرجی کے لیول کو مینٹین کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے انرجی بھی ایک فینٹ ریسورس ہے. ایسا نہیں ہے کہ انرجی کو بہت بے بہا ہے جو چلی آ رہی ہے اور اس کے دریا بہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے وی آل ہیو اے فینٹ لمیٹڈ سورس آف اماؤنٹ آف انرجی، لیکن انرجی کا خوبی یہ ہے کہ ہم اس کو ری جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹائم کو ہم ری جنریٹ نہیں کر سکتے. جو پل گزر گیا وہ گزر گیا، جو منٹ گیا وہ گیا، واپس بھی نہیں آتا، نہ بڑھا سکتے ہیں اس کو. لیکن انرجی کو ہم ری جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ رینیویبل انرجی ہے ساری. اور رینیویبل انرجی میں ری جنریٹ کرنے کے لیے جو ریکمنڈیشنز انہوں نے دی ہیں، الزبتھ سانڈرز گریس نے وہ 4 ریکمنڈیشن دی ہیں. میں سم اپ کر رہا ہوں اس بات کو. ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی اپر اور لوور باؤنڈری سیٹ کر لیجئے تاکہ آپ اس سے زیادہ کام نہ کریں اور اس سے کم کام نہ کریں. اور وہ باؤنڈریز آبویسلی ایسی ہی ہوں گی جو ایک ریزنیبل لمٹ میں ہوں گی تاکہ آپ بہت زیادہ ڈرین بھی نہ ہوں اور آپ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کریں آپ، بلکہ اس طرح سے ہو کہ آپ کی جو اوور آل آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کی مینٹین رہے آپ کی. تو نمبر 1 انہوں نے یہ کہا ہے. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی ٹینڈنسی سمجھ لیجئے کہ آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں. بلک میں کرتے ہیں، دھیرے دھیرے کرتے رہتے ہیں، جو بھی آپ کی ٹینڈنسی ہے فی الحال اسی کو فالو کر لیجئے، بٹ ڈو اٹ کانشیسلی. چونکہ اگر آپ کو اس بارے میں آپ کانشیس نہیں ہوں گے، اس بات کو پہچانیں گے نہیں، تو پھر آپ انڈر پریشر رہیں گے کہ پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو سٹریس نکل جائے گی جب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ نہیں بھائی میں ایسے ہی کام کرتا ہوں اینڈ دس سوٹس می اینڈ آئی ایم فائن ود اٹ، اور میری پروڈکٹیوٹی اس سے ہرٹ نہیں ہوتی. رائٹ. سو دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اپنی ٹینڈنسی سمجھ لیجئے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ ریسٹ اور ریکوری کیجئے.
ریسٹ میں نے کہا دو صورتیں ہیں، ایدر یو بریک اوے فرام ورک اور کچھ اور ایسا کام کر لیجئے جو آپ کو ری انرجائز کر دے، یا آپ ایکچولی ریسٹ کر لیجئے۔ اور ریکوری یہ ہے کہ فزیکل انرجی کو بحال کرنے کی کوشش کیجئے وتھ 3 فیکٹر جو ہم بات کرتے ہیں، جس میں فزیکل ایکٹیویٹی ہے، ڈائٹ ہے اور سلیپ کا پیٹرن ہے۔ تو یہ تیسری بات انہوں نے کہی ہے۔ اور فائنلی چوتھی بات انہوں نے کہی ہے کہ اپنے آپ کو بریدنگ روم دیجیے، جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہو، جہاں جہاں خاص طور پہ کوئی کریٹیکل کام ہو اور آپ کو بڑی کنسنٹریشن کی ضرورت ہو، ڈونٹ ٹرائی کہ آپ سب لوگوں کی موجودگی میں زبردستی اس کو کر لیں گے، یا یوزول انٹرپشنز کی موجودگی میں آپ اس کو کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ اسٹاپ دی انٹرپشنز، گیو یور سیلف ٹائم۔ آپ کو 2 گھنٹے چاہیے، 4 گھنٹے چاہیے، اناؤنس اٹ کہ جی میں 4 گھنٹے کے لیے آئی ایم فوکسنگ آن سرٹن تھنگ، سو پلیز میں وزٹرز نہیں لوں گا، میں کالز نہیں لوں گا، کوئی ایمرجنسی ہو تو مجھ سے آپ بات کر سکتے ہیں بس۔ تو آپ کو ایک بریدنگ سپیس مل جائے گی جس میں آپ اس چیز پہ فوکس کر سکیں گے، اور آپ کی پروڈکٹیوٹی، آپ کی انرجی کا لیول بہتر ہوگا۔ ورنہ ہوگا یہ کہ آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ کام کرنا ہے، اب کوئی چلا آ رہا ہے، کوئی فلاں بھی آ گیا، کوئی ان امپورٹنٹ گفتگو بھی آ گئی، کوئی امپورٹنٹ بھی آ گئی، اینڈ یو آر کانسٹنٹلی ورنگ کہ یار وہ ٹائم نکلا جا رہا ہے، آئی ہیڈ ٹو ڈو دس، آج 5 بجے مجھے یہ دینا ہے، اور ابھی تک میں اس کا آدھا کام نہیں ہوا میرا، اور آپ یہ حوصلہ بھی نہیں کر رہے کہ آپ لوگوں کو منع کر دیں کہ یار میں پلیز آئی نیڈ سم ٹائم، تو وہ کر لیجئے، یہ حوصلہ کر لیجئے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ کوئی کام میں کسی کے حرج ہوگا، کوئی ان اے گیون ڈے کوئی ایمرجنسی کہیں بھی نہیں ہوتی، روٹین کے کام ہی ہوتے ہیں۔ اور اس لیے اگر آپ 2 گھنٹے روک بھی دیں گے، 4 گھنٹے روک بھی دیں گے لوگوں کو، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے بھی کئی ریفرنسز دیے ہیں، اور بھی میں نے کئی جگہ پڑھے ہیں کہ جی یہ میں نے کیا اور اگر کئی مہینے کسی نے کسی ایمرجنسی میں کوئی کال ہی نہیں کی، ضرورت ہی نہیں پڑی کسی کو، ہوتا بھی نہیں ہے اس طرح سے۔ in normal day nothing or no kind of emergency actually ever happens۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو سم اپ یہ ہے جناب کہ ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی آؤٹ پٹ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی پروگریس کو بہتر کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی کو اچھا رکھنے کے لیے، انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی بوتھ، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں۔ 2 ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ایک ٹائم ہے اور ایک انرجی ہے۔ ٹائم رینیویبل ریجنریٹیبل نہیں ہے، جبکہ انرجی ریجنریٹ کی جا سکتی ہے، اور انرجی کو ریجنریٹ کرنے کے لیے ہم نے 2 اسٹڈیز کی روشنی میں 4+4 فیکٹرز کی بات کی ہے، جن کی مدد سے ہم اپنی انرجی کو کانسٹنٹلی ریجنریٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو رینیو کر سکتے ہیں، اور انڈیفینٹلی ہم اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔